بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 6 آپ اپنی اسلامیات کی بک کھولیں، اس کا صفحہ نمبر 54 نکالیں، جس کا عنوان تھا غزوہ احد، اور ہم لوگ اس کے کافی پڑھائی ریڈنگ کلاس میں کر چکے تھے، جس میں جنگ کا آغاز ہم لوگوں نے ٹاپک شروع کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہونے کی افواہ کا حصہ بھی پڑھا تھا۔ اب آن لائن لیکچر میں بقیہ حصے کی پڑھائی کریں گے۔ آپ بھی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 54 کھولیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی دیکھتے جائیں، تاکہ اگر کوئی بھی ایسا ڈیفیکلٹ ورڈ ہے تو اس کو ہم کلیئر کر سکیں۔ اس غزوے میں مردوں کے شانہ بشانہ خواتین نے بھی حصہ لیا۔ شانہ بشانہ کہ جیسے جنگ ہو رہی تھی تو اس غزوے میں جیسے مرد اس جنگ میں شریک تھے، تو خواتین بھی ان میں مردوں کے جتنا کام کر رہی تھی اس میں حصہ لے رہی تھیں، ساتھ ساتھ کھڑی تھیں۔ بعض صحابیات یہاں پہ خواتین کی بات ہو رہی ہے، زخمیوں کو پانی پلاتی۔ بعض روایات میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سلیم اور حضرت سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقیں بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی رہتی۔ اس طرح جب کفار نے مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو ایک صحابیہ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ وہ خنجر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور کفار کے حملوں کو روکنے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ احد کے موقع پر اسلامی لشکر میں شامل تھیں۔ جب کفار کے حملے کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی۔ گویا اس غزوہ میں خواتین نے بھرپور حصہ لیا اور مختلف نوعیت کی خدمات انجام دی۔ اب غزوہ احد کے نتائج کیا تھے؟ اس غزوہ میں عارضی شکست کا سبب تیر اندازوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے برعکس درہ چھوڑنا تھا۔ یعنی جب لگا کہ اس جنگ میں مسلمان جیتتے جیتتے ہارنے کے قریب تھے، اور اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ جو تیر انداز احد کی پہاڑی کے قریب درہ ایک جگہ تھی، وہاں پر خاص تیر انداز ماہر کھڑے تھے، تو انہوں نے جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی اپنی اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا، جہاں سے ان کی ہار کفار لوگوں کو نظر آ رہی تھی کہ جس پہ اچانک انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اس عارضی شکست نے مسلمانوں پر اطاعت رسول اور اطاعت امیر کی اہمیت واضح کر دی۔ اس جنگ کے موقع پر منافقین مدینہ اپنے طرز عمل سے پہچان لیے گئے کہ یعنی جب جنگ کا موقع تھا تو جو ایک منافق جس کا نام آپ نے پڑھا تھا کہ بڑا منافق رئیس المنافقین، جو اس غزوے میں مسلمانوں کے بظاہر تو ساتھ ساتھ تھا، لیکن جسے ہی جنگ سٹارٹ ہوئی تو اس وقت اس نے کافروں کا ساتھ دیا تھا۔ اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت رسول کے مظاہر خوب نکھر کر سامنے آئی۔ جنگ کے بعد کفار کے تعاقب نے یعنی کفار کے پیچھا کرنے نے مسلمانوں کی پوزیشن کو دوبارہ مضبوط کر دیا اور کفار شکست کھا کر اپنے گھروں کو واپس ہوئے۔ تو بچے یہاں تک یہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب اس سبق سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے پاس یہ کچھ کوسچنز ہیں جن کے آپ نے سوچ سمجھ کے جواب دیکھنے ہوں گے کہ آپ کو کتنا سبق میں سے پک کیا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ نمبر 2، غزوہ احد میں مسلمان فوج کی تعداد کتنی تھی؟ اور غزوہ احد میں کفار مکہ کی کتنی تعداد تھی؟ یہ جنرل نالج کے لیے کوسچن ہے، اور گھر کا کام جو ہوگا وہ آپ نے صفحہ نمبر 55 کی پڑھائی کرنی ہوگی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو۔